دنیا سارے جہان کا رب ہے، مالک ہے۔ درود و سلام اللہ کے سارے نبیوں اور تمام رسولوں پر، ان کی آل پر، ازواج پر، ان کی امتیوں پر، خاص کر بے حساب درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان کی آل پر، ازواج پر، ان کی جملہ موحد امتی پر۔ قرآن مقدس کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں ایمان کامل کا تذکرہ ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم لوگ دنیا میں ایک خاص مقصد کے لیے بھیجے گئے، ہم بپا کی گئی مخلوق امت، ہمیں نکالا گیا ہے، وجود میں لایا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اخرجت للناس کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ دنیا کی دوسری قوموں سے علیحدہ ہمارے وجود کی ایک مسلم حیثیت ہے، ہم دوسروں کی طرح نہیں ہیں بلکہ ہم دوسروں کے لیے ہیں۔ ہماری زندگی ان کے لیے آئینہ ہو، ہمارا کردار ان کے لیے نمونہ ہو، ہمارے اخلاق سے وہ گرویدہ ہوں، ہماری باتوں کو سننے کی وہ چاہت رکھیں، ہمیں دوسروں سے الگ سمجھیں، ہماری امتیازی حیثیت کو وہ تسلیم کریں، ہماری باتوں سے دل آزاری نہ ہو، ہماری باتوں سے کسی کو رنجش اور تکلیف نہ ہو۔ اس سرزمین پر جناب محمد رسول اللہ ہمارے آئیڈیل ہیں اور ان سے بڑھ کر کوئی شخص گزرا ہی نہیں، تو ظاہر ہے ہم اس آئیڈیل کے مطابق ہوں گے تو زمانہ ہماری طرف توجہ دے گا، لوگ ہماری حیثیت کو سمجھیں گے، ہم پر توجہ دیں گے، دھیان دیں گے۔ اللہ نے اخرجت للناس فرمایا کہ تمہیں دوسروں کے لیے نکالا گیا ہے۔ جیسے کوئی ہیرا ہو اور اسے صندوق میں چھپا کر رکھا گیا ہو اور وقت کی نزاکت کے پیش نظر اس کی زیارت کے لیے، مجلسوں کو زینت بخشنے کے لیے، اس سے فائدے اٹھانے کے لیے اسے صندوق سے نکالا گیا ہو۔ اب ظاہر ہے کہ اس ہیرا کے صندوق سے نکالے جانے سے پہلے ماحول کچھ تھا، مجلس کچھ تھی، باتیں کچھ اور تھیں، اور جو ہی ہیرے پر نظر پڑی تو اس کی تب و تاب اور اس کی چمک نے سب کو خیرہ کر دیا۔ اہل مجلس اس ایک ہیرے کی طرف متوجہ ہو گئے، ہمارا وجود اسی طرح ہے، دنیا سے ظلم کا خاتمہ ہمارے ذریعے سے ہو، دنیا میں مساوات قائم ہمارے ذریعے سے ہو، عدل و انصاف کا بول بالا ہو تو ہمارے ذریعے سے ہو۔ ہم اس لیے دنیا میں بھیجے گئے ہیں، ہماری ایک خاص پہچان اور خاص حیثیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آخرت کا انعام مقرر کیا ہے، جنت کو وجود بخشا ہے، تو ہمارا ایک بڑا مقام ہے۔ اور اس راہ کے مسافروں میں، جنت کو حاصل کرنے والوں میں جو سب سے بڑی خوبی ہو وہ ایمان کامل ہے۔ صرف ایمان کافی نہیں ہے، ایمان کامل شرط ہے، ایمان کامل ضروری ہے، اور مکمل ایمان کے لیے، ایمان کامل کے لیے اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں بیان فرمائی جو اس آیت کریمہ میں موجود ہے۔ آج اسی پر تھوڑی بہت گفتگو کی جائے گی، بہت تفصیل میں جانے کا موقع جمعہ کا خطبہ نہیں دیتا ہے، بہت اختصار کے ساتھ ان 3 باتوں کو میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ دراصل ایمان والے وہی ہیں کہ ان کے نزدیک رب العالمین کا ذکر کیا جائے، اللہ کا نام لے لیا جائے، وجیلت قلوبہم، تو ان کے دل کانپ جائیں، ان کے دل لرز اٹھیں۔ پہلی شرط یہ بتائی ایمان کامل کی کہ ابھی گم تھا، کھویا ہوا تھا، برائی کے راستے پر چلنے کی تیاری میں تھا، گناہ کے واردات کو انجام دینے کی فکر میں تھا، کہ ابھی اچانک اس کے سامنے اللہ کا ذکر ہو گیا، اللہ کا کسی نے نام لے لیا،
کہ اس کی حالت بدل گئی، اس کی کیفیت چینج ہو گئی اور اس کا دل لرز اٹھا، کانپ اٹھا اور اللہ کے ڈر سے بڑھتے ہوئے قدم کو اس نے روک لیا۔ یہ ہے ایمان کی پہلی کیفیت۔ جس کا ایمان کامل ہوگا وہ اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرے گا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف، اللہ تعالیٰ کا ڈر اسے گناہ سے باز آنے پہ مجبور کر دے گا۔ یہ نہیں کہ چوری بھی کر رہا ہے، گناہ بھی انجام دے رہا ہے اور اللہ کا ذکر بھی سن رہا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ دن رات لوگ بے ایمانیوں میں مصروف ہیں، دن رات چغل خوریوں میں پڑے ہیں، دن رات ادھر کی ادھر کرنے میں لگے ہیں اور اللہ کا نام بھی سنتا ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایمانی اعتبار سے ہماری موت ہو چکی ہے، ہم مردہ ہیں۔ ہمارے جسم کی اندر دل تو دھڑک رہا ہے، دماغ میں گرمی تو ہے، پھیپھڑے سانس لینے کی صلاحیت اور پوزیشن میں ہیں، ہمارے قدم چل تو رہے ہیں، مگر ایمانی اعتبار سے ہم مردہ ہیں۔ ہمارے اندر ایمان کی گرمی اور حرارت نہیں ہے کہ اللہ کی اہمیت کو سمجھیں، اس کے ذکر کے مقصد کو سمجھیں، بالکل نہیں۔ چنانچہ ہم اللہ کا نام سنتے ہوئے بھی گناہ کے واردات انجام دیتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وجلت قلوبہم، ان کے دل ڈر جائیں۔ اور ذکر کیا جائے حضرت عثمان غنی کا، حضرت عمر فاروق کا، حضرت عبداللہ ابن عمر کا، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہم اجمعین کا، تو ظاہر ہے یہ وہ شخصیات ہیں جن کے تقدس کو ساری دنیا سمجھتی ہے اور ان پر ایمان رکھتی ہے۔ ان سے بڑھ کر ایمان کامل کن کے پاس ہوگا کہ جناب محمد الرسول اللہ جنت کا تذکرہ فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ ایک دروازہ تو وہ ہے باب الریان کہلاتا ہے، جس سے روزے دار جائیں گے۔ ایک وہ دروازہ ہے جو باب الصدقہ کہلاتا ہے، اس سے روئے زمین پر صدقہ بانٹنے والے لوگ جنت میں جائیں گے۔ پیارے نبی جنت کے 8 دروازے کا ذکر فرما رہے ہیں، ان کی خصوصیات کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق اٹھتے ہیں، کہتے ہیں اے جناب محمد الرسول اللہ، مجھے اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں اور الگ الگ دروازوں سے الگ الگ خصوصیات والے جا رہے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، ذرا یہ تو فرمائیے کہ آپ کی امت میں کوئی ایسا بھی امتی ہے جو جنت کے 8 دروازے سے بلایا جائے گا؟ کوئی اتنا بڑا عظیم المرتبہ انسان آپ کی امت میں ہے کہ جس کو جنت کے 8 دروازے سے پکارا جائے گا؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو بکر صدیق، ہاں، اور ان میں سے آپ ہیں۔ ابو بکر صدیق جنت کے 8 دروازے سے جنت میں جا سکتے ہیں، جن کو یہ بشارت دی جا چکی، جن کو جنتی دنیا میں قرار دیا جا چکا، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمائیں کہ میں چڑیا ہوتا، میں انسان نہ ہوتا، مجھ سے حساب نہ لیا جاتا، مجھ پہ موت آتی تو زندگی دوبارہ نہ ملی ہوتی، مجھے رب العالمین کے سامنے اپنے اعمال کا حساب نہ دینا پڑتا۔ پروردگار عالم کا اتنا خوف، رب العالمین کا اتنا ڈر کہ وہ آخرت کی زندگی کے بارے میں فکر مند ہو رہے ہیں کہ اگر خدا نہ خواستہ مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہوگا، پروردگار عالم جاہو جلال والا ہے، عظمت و کبریائی والا ہے، پروردگار عالم کی شان بے نیازی کا یہ عالم ہے کہ رب ذوالجلال بڑے سے بڑے متقیوں کو، زاہدوں کو، عابدوں کو اگر فیصلہ کر دے تو جہنم سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ شان بے نیازی کا یہ عالم ہے، اس رب ذوالجلال کے سامنے جاؤں اور اگر میرے کسی گناہ پہ رب العالمین نے گرفت کر لی تو کیا ہوگا؟ اس ڈر سے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں چڑیا ہوتا، میں پرندہ ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا، گھاس کا ایک ٹکڑا اٹھایا اور فرمایا کاش میں یہی تنکا ہوتا، یہی گھاس پھوس ہوتا جسے جانور چڑھ کے ختم کر دیتے،
حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ میں ایک کوئی جانور ہوتا، حلال جانور، مہمان ہمارے گھر آتے اسے ذبح کر کے کھا لیا جاتا، قصہ تمام ہو جاتا، رب کے پاس کھڑے ہونے کی مہلت نہ ہوتی۔ کیا ہوگا اس دن ہمارا؟ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دے دی ہے۔ انہیں اتنا ڈر لگا کہ وہ تینکا ہونا پسند کر رہے ہیں، وہ پرندہ ہونا گوارا کر رہے ہیں، اور ہم اور آپ ہیں کہ گناہوں میں لت پت ہیں، اللہ کا خوف ہی نہیں ہے، بسترے پر جا رہے ہیں، اللہ کا کوئی ڈر نہیں ہے، دن بھر ہم نے جرم کیا ہے مگر رات میں کوئی احساس نہیں ہے، بلکہ اگلے دن کا پروگرام بنا رہے ہیں کہ اگلے دن اس سے بھی بھیانک سیند ماریں گے، اس سے بھی زیادہ لوٹ پاٹ مچائیں گے۔ آج تو ہم نے 2 لوگوں کو تنگ کیا ہے، کل تو پورے گاؤں کو تنگ کر کے چھوڑیں گے۔ جی اللہ کا کوئی ڈر نہیں۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان کی پہلی علامت، پہلی شناخت، پہلی پہچان تو یہ ہے کہ جب رب العالمین کا نام آ جائے، جب اللہ کا ذکر سن لے تو وہ بندہ ڈر جائے، اس کے دل کانپ جائیں اور گناہ سے وہ باز آ جائے، توبہ کر لے، اللہ سے معافی تلافی کر لے۔ اے اللہ جو ہونا تھا ہوا، پروردگارا کل تک میں غفلت میں تھا، آج تیری بڑائی سن لی ہے، آج تیرا نام سن لیا ہے، آج تیرا ذکر سن لیا ہے، اے رب العالمین اب مجھے گوارا نہیں کہ تیرا نام سننے کے بعد بھی گناہوں کی آواز کان میں پڑے۔ اے اللہ تیرا ذکر آ جانے کے بعد اب یہ گوارا نہیں ہے کہ میں اس زبان سے کسی اور کا ناپاک تذکرہ بھی کروں، چوری کے واردات کا، زنا کے واقعات کا ذکر کروں، نہیں اللہ اب یہ زبان تیرے لیے وقف ہے۔ اے اللہ اس زبان پہ نام آئے گا تو تیرا، تو اللہ کا نام سن کر ڈر جانا یہ ایمان کی پہلی علامت و نشان ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان تھا جو اپنی چچا زاد بہن پر عاشق تھا اور اس کے وصال کا خواہش مند تھا، وہ چاہتا تھا کہ یہ جوان سال دوشیزہ میری باہوں میں آ جائے، میرے گھر میں میرے بستر پر آ جائے۔ جب تک چچا باحیات تھے تب تک اس گناہ کا موقع نہیں ملا۔ چچا کے مر جانے کے بعد، ان کے خاتمے کے بعد بھکمری کی نوبت گھر میں آئی۔ وہ جوان سال دوشیزہ بیچاری جو باغیرت تھی، پردے دار تھی، حیا والی تھی، انسانیت والی تھی، اللہ سے ڈرنے والی تھی، جس نے کبھی گھر سے باہر کا راستہ نہیں دیکھا، جس نے کبھی کسی غیر مرد سے بات نہیں کی، آج وہ اپنے گھر میں بے بس و لاچار ہے، اپنی بوڑھی ماں پہ نظر جا رہی ہے، بوڑھی ماں بھوکے سے ہے، فاقہ سے ہے، سوچتی ہے کیا کروں، میرا چچیرا بھائی بغل میں ہے، غیر بھی نہیں ہے، وہ تو اپنا ہے، وہ اپنا خون ہے، اپنی نسل کا ہے، چلو اسی سے مدد کی بھیک مانگتی ہوں، جا کر اپنے چچیرے بھائی سے عرض کرتی ہوں، اپنے گھر کا واقعہ سناتی ہوں، اپنے بھوک کا فاقہ کا حال بیان کرتی ہوں۔ وہ بیچاری پردہ لپیٹ کر اپنے چچیرے بھائی کے پاس پہنچتی ہے، عرض کرتی ہے میرے بھائی جان گھر میں فاقہ ہے، میری بوڑھی امی جان بھوکی ہے، میرے پیٹ میں بھی کوئی غلہ اناج نہیں پہنچا، خدا کے واسطے ہمیں کچھ قرض دے دو، اور اگر نوبت آ گئی اللہ نے مجھے اس قابل بنا دیا تو میں تیرا قرض واپس کر دوں گی۔ اس کے دل میں تو برائی تھی، بہت دنوں سے اس فراق میں تھا کہ وہ میرے پاس آئے اور آ گئی تو کہا تمہیں جتنا لینا ہے لے جاؤ، میں نہیں روکتا، لے جاؤ، مگر شرط ہے۔ کہا کیا شرط ہے؟ کہا کہ ایک رات دینی ہوگی، وقت دینا ہوگا، میرے پاس آنا ہوگا۔ کہا اس کے علاوہ کوئی چارہ بتاؤ؟ کہا کچھ نہیں۔ مرتی کیا نہ کرتی، بیچاری قرض میں ڈوب گئی، اپنے چچیرے بھائی سے قرض لے کر وہ اپنے گھر میں گئی، اس نے کھانے پینے کا بندوبست کیا، مگر طبیعت رات کے وقت کے لیے لگی ہوئی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ سورج غروب ہوا، ہر طرف تاریکی چھانے لگی، رات آ گئی، سناٹا ہو گیا، راستے ویران و سنسان ہو گئے۔ وعدے کے مطابق وہ دوشیزہ پاک سیرت اپنے چچیرے بھائی کے پاس سناٹے میں پہنچی۔ گناہ کی گھڑی قریب تھی، آنکھیں اشک بار ہیں، رو رہی ہے، کیونکہ اس نے اللہ کا نام لیا ہوا ہے،
اس کے دل میں اللہ بسا ہوا ہے، وہ اللہ کو مانتی بھی ہے، جانتی بھی ہے، اللہ سے ڈرتی بھی ہے، آنکھیں بھیگی ہوئی ہیں، اور اپنے بھائی سے کہتی ہے اے اللہ کے بندے اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، آج تک میرے چہرے پر کسی غیر کی نظر نہیں پڑی، آج میری عزت کا سودا ہونے والا ہے، اللہ کو کل کیا منہ دکھاؤ گے؟ اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، ایمان تو یہی ہے کہ جب اللہ کا نام لے لیا جائے تو دل میں خوف پیدا ہو جائے۔ اس آدمی کے دل میں اللہ کا خوف صرف اتنا سا کی وجہ سے پیدا ہوا، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ، اتنا ہی کہا تھا۔ اللہ کا نام سنا، دل میں خوف خدا بس گیا، اور وہ اس لڑکی کی طرف جو بڑھا تھا، جھکنے ہی والا تھا کہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اور اس نے کہا میری بہن تم ابھی چلی جاؤ، اور جو میں نے قرض دیا ہے اسے لوٹانا بھی نہیں ہے، یہ ہماری طرف سے ہدیہ ہے، تحفہ ہے، جاؤ۔ اور اس نے گناہ سے توبہ کر لیا، اللہ سے اتنا ڈر گیا کہ وہ قادر تھا گناہوں پر۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہیں چچا آپ پنجگانہ نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ شروع کیجئے تو کیا کہتے ہیں؟ ہاں ٹھیک ہے جمعہ سے کریں گے، اور پھر جمعہ آتا نہیں ان کی زندگی میں، جمعہ سے کریں گے۔ یہ کیا ہے؟ ٹال مٹول، اسی کو کہتے ہیں ٹال مٹول۔ وہ آدمی بھی زمانے کی خواہشوں کے بعد اس نوبت پہ پہنچ چکا تھا، کہہ سکتا تھا ارے تقریر بند کرو، میں نے جس مقصد سے بلایا ہے پہلے کرنے دو، اور پھر اس کے بعد توبہ کر لوں گا، لیکن نہیں، اللہ کا نام سنا، پھر جرأت ختم ہو گئی، جسارت ختم ہو گئی، ہمت جواب دے گئی، کہا کہ نہیں، رب کا نام سننے کے بعد اب گناہ نہیں کروں گا۔ یہ ہے ایمان، اور اسی ایمان کی ضرورت ہے مسلمانوں، کہ رب کا نام بھی لیا جا رہا ہے، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کی صدا بھی کان کے پردے سے ٹکراتی ہے، مگر ہم بازار نہیں چھوڑتے، ہم دکان نہیں چھوڑتے، کھیت کھلیان نہیں چھوڑتے، گناہوں کو نہیں چھوڑتے، غیبت سے باز نہیں آتے، ہوٹلوں پر ہماری کان پر کوئی جو نہیں رینگتی، اللہ اکبر کی صدا سن کر بھی ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ کائنات کا سب سے بڑا رب ہمیں آواز دے رہا ہے، اس کی بڑائی کی آواز سن رہا ہوں، چلوں میں نہیں۔ کہاں ہے ایمان ہمارے پاس؟ اور ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم صاحب ایمان ہیں، مسلمان ہیں، نہیں، ایمان مکمل چاہیے، اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا۔ اور ذوالکفل کا واقعہ تو بڑا مشہور ہے، اتنا بڑا گنہگار کہ روئے زمین پر اتنا بڑا گنہگار تو شاید ہی کوئی ہو۔ گناہ اور مستی کے کسی کام کو اس نے چھوڑا ہی نہیں، گناہ کا ایک بھی موقع اس نے ہاتھ سے نہیں جانے دیا زندگی میں، ہر پل گناہوں میں لت پت تھا، ہر پل۔ اس کے ساتھ بھی یہی واقعہ پیش آیا۔ جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایک دوشیزہ نے اس سے بھی قرض لیا تھا، اور اس سے یہی رات میں ملنے کا وعدہ کیا تھا۔ وہ بیچاری حیران و پریشان، وعدے کے مطابق رات میں ذوالکفل سے ملنے آئی۔ ذوالکفل رو رہی، وہ لڑکی رو رہی ہے، ذوالکفل حیران ہے، پوچھتا ہے رو کیوں رہی ہو؟ ڈرو مت، گھبراؤ مت، یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، یہ میرا علاقہ ہے، چاروں طرف سے دروازہ بھی بند ہے، نہ تمہیں آتے ہوئے کسی نے دیکھا ہے، اور میرا وعدہ ہے کہ جاتے ہوئے بھی کوئی نہیں دیکھے گا۔ وہ لڑکی جواب دیتی ہے کوئی دیکھے نہ دیکھے خدا تو دیکھ رہا ہے، میں اس رب کو کیا منہ دکھلاؤں گی؟ اے میرے بھائی، آج تک میں نے زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیا، آج پہلی بار گناہ بھی ایسا کہ عزت میری جا رہی ہے، رب العالمین کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گی، مجھے ڈر لگتا ہے، اتق اللہ، اے اللہ کے بندے تو بھی اللہ تعالیٰ سے ڈر جا۔ ذوالکفل کہتا ہے تم نے کبھی گناہ نہیں کیا، آج پہلی بار گناہ کرنے جا رہی ہے تو اتنا ڈر رہی ہے، آنکھیں اشک بار ہے، رو رہی ہے، گھبرا رہی ہے۔ اے میری پیاری بہن سن، تیرا